إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام قابل صد احترام حضرت سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، حج اور قربانی یہ دونوں کے دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار اور ان کی سنت ہے. محلہ محلہ، جگہ جگہ قربانیوں کے جانور آئے ہوئے ہیں اور قربانی سے متعلق فکریں ایک ایمان والے کے دل میں شروع ہو چکی ہے. یہ قربانیوں کا ماحول اور یہ قربانیوں کا منظر اور حج کے قافلے رواں دواں ہے. احرام میں ملبوس، احرام زیب تن کیے ہوئے حجاج کرام بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہے. یہ دونوں کے دونوں چیزیں اسلام کی ایک شان ہے، اسلام کی ایک آن ہے اور اسلام کا ایک عظیم پیغام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو یادگار ہے، انہوں نے ایک پیغام پوری دنیا کے اندر دیا، رہتی دنیا تک. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو. انسان اپنے جذبات کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بتایا، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات وہ دین کے تابع ہونا چاہیے، شریعت کے تابع ہونا چاہیے. تم اگر زندہ رہو تو شریعت کے اوپر قربانی دینے والے بنو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید، توکل اور قربانی کا مزاج سب سے اعلیٰ درجے کا تھا. ماحول مخالف ہے، ماحول نہیں مانتا، لوگ نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اللہ کے ایک ہونے کو نہیں مانتے، اللہ کی ربوبیت کو، وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا
ان حالات کے اندر بھی گھبرانا نہیں ہے، خوف کھانا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ صدائے حق کو بلند کرنا ہے، کلمے کی آواز کو بلند کرنا ہے، حق کی آواز کو بلند کرنا ہے اور حق کی آواز دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے وہ عراق کا مقام تھا۔ نمرود دشمن ہو چکا تھا، پوری رعایا دشمن ہو چکی تھی، اعلان ہو چکا تھا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم کہ ان کو جلا دو، خاکستر کر دو اور اپنی معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے۔ ہم بھی اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اگر آج اسلام کے خلاف کوئی زبان بھونکتی ہے یا کوئی قلم چلتا ہے یا کوئی سازش ہوتی ہے، مسلمان کے خلاف کوئی کمر بستہ ہوتا ہے، ایمان والے کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اعلان ہوا وقت کے بادشاہ کی جانب سے آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، آگ میں ڈالا جانے لگا، تمام کے تمام فرشتے مدد کے لیے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہوں، اللہ کی ذات پر میرا توکل ہے۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹ مدد اتاری، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری کیا جرت ہے کہ تو حضرت ابراہیم کے ایک بال کو بھی جلا کر بتائے۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، ایک بال بھی نہیں جلا، صحیح سالم آگ کے اندر رہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہم ایک چنگاری ہمارے بدن پر لگتی ہے، ہم تل ملا جاتے ہیں، بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد اور اللہ کی ذات پر اعتماد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورے آگ کے سمندر کے اندر ہے، پھر بھی آگ نہیں جلاتی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، کوئی کہانی نہیں ہوتی، کوئی قصہ نہیں ہوتا، قرآن کا سورہ صافات کے اندر بیان کردہ واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعتماد اللہ کی ذات پر۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم بھی وہ اعتماد اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں، وہ توکل علی اللہ کی کیفیت پیدا کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تم ایسا ایمان تو پیدا کرو، وہ بھروسہ تو پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آگ کو بھی گلزار بنا دیں گے اور باغ بنا دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر دعا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین۔ مفسرین نے لکھا ہے 86 ایئر کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، خواہش جاگی دل کے اندر اور اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، ہاتھ اٹھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اللہ نے قبول فرما لیا اور کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری دیتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باغ ہو گئے۔ کسی کو 9 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے، اس کے دل سے پوچھئے کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ کسی کو 18 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے، اس کے دل سے پوچھئے کیا خوشی ہوتی ہے۔ 80 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا، کتنا وہ خوشی کا منظر تھا، کیسا وہ خوشی کا سما تھا، لیکن معلوم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو اسی اولاد کے ذریعے ایک بہت بڑا امتحان ہونے والا ہے، بہت بڑی آزمائش ہونے والی ہے۔ آدمی کو نعمتیں ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہی نعمتوں کے ذریعے سے آزمائش بھی کرتے۔ تو یہاں یہ پیغام بھی لینا چاہیے، اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، اگر کوئی آزمائش آ جائے، مال میں کمی ہو جائے، گھبرائیے نہیں۔ اللہ نے اولاد دیا، اولاد کو کوئی نقصان پہنچ جائے، گھبرائیے نہیں۔ اللہ آزماتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور جانچتے ہیں کہ بندہ
میری دی ہوئی نعمت کو اگر میں لے لیتا ہوں تو میرا بندہ ناشکری کرتا ہے یا شکر گزاری کرتا ہے اور میرا فرمانبردار بنتا ہے یا میرا نافرمان اور باغی بن جاتا ہے۔ اللہ جھانچنا چاہتے ہیں۔ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا خواب دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، جو بڑھاپے کے اندر ملی نعمت، اسے ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب نہیں۔ مجھے جو خواب آتا ہے، ہمیں جو خواب آتا ہے، کبھی تو وہ خواب آتا ہے جس کو ہم جاگتے میں دیکھتے ہیں، جاگتے میں بہت سارے کام کرتے ہیں، وہی چیز کبھی خواب میں آ جاتی ہے، یا شیطان کی طرف سے بھی خواب آتا ہے، اور کبھی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو من جانب اللہ خواب آتا ہے۔ تو وہاں جو خواب تھا وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے اشارہ تھا اور باضابطہ حکم تھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا، ایک روز نہیں، 2 روز نہیں، بلکہ 3 روز یہ خواب نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے لخت جگر سے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے تو خواب کے اندر یہ ماجرا دیکھا ہے، لیکن تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے کو جانچنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی اللہ کے حکموں پر کتنا مر مٹنے والا ہے۔ جس طریقے سے ایک باپ بیٹے کو جانچتے رہتا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا نہیں ہوا، کاروبار لگا کے دیتے اور نگرانی کرتے رہتے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوا نہیں ہوا، ہر اعتبار سے اس کو جانچتے رہتے کہ میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں بھی اپنی اولاد کو جانچتے رہتے ہیں، میرے اولاد کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے، میری اولاد کے اندر اللہ کی فرمانبرداری ہے یا نہیں ہے، میری اولاد کے اندر اللہ کے حکموں پر جان دینا ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچ رہتے ہیں۔ کہا فانظر ماذا تری، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ بھی خلیل اللہ کے گھرانے کی اولاد تھی، انہوں نے بھی کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ پورے سورہ صافات کی آیات ہے، ایک حقیقت ہے جس کو رب ذوالجلال قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ ہر بیٹے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، میں بھی اللہ کے حکموں کے لیے کھڑا ہو جاؤں، میں بھی اللہ کے حکموں کے لیے اپنے خواہشات کو قربانی دے دوں، اپنے خواہشات کو ختم کر دوں، نفسانی چاہتوں کو ختم کر دوں، شیطانی وسوسوں کو ختم کر دوں، میں بھی اللہ کے حکموں پر اسی طرح کھڑا ہو جاؤں۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ اب چلتے ہیں مینا کے میدان کی جانب۔ مینا کا میدان جہاں پر جمرہ عقبہ ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ اولا ہے، جا رہے ہیں، شیطان رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے تاکہ بہکا دیا جائے، اللہ کے حکم سے روک دیا جائے، اللہ کے منشے سے روک دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا آدمی نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن شیطان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کا کام یہ ہے اس رکاوٹ کو ختم کر کے آگے بڑھ کے اللہ کی اطاعت کرے۔ دل میں غلط جذبات آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، گناہوں کا دائیا پیدا ہوتا ہے، شیطان تمام پیدا کرتا ہے، لیکن ایک انسان کا کام ہے ان تمام چیزوں کو دفع کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے آگے بڑھے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان لے جا رہے ہیں، جاؤ اور جلدی سے روکو۔ تو سیدہ ہاجرہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو جب یہ سنتی ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا تو کہتی ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر حضرت ابراہیم کو ذبح کرنا چاہیے، حضرت اسماعیل کو ذبح ہونا چاہیے، قربان جائیے۔
سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر، ان کے توکل پر، اللہ کی ذات پر اعتماد پر اور اللہ کے حکموں پر جان دینے کا جذبہ ان کے زندگی کے اندر، یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا ایمان تھا۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر آ جاتا ہے اور پھر ایک بہت بڑی مجسمے کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکری اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر 7 مرتبہ مارتے ہیں، وہاں سے دفع ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ جاتا ہے، پھر وہاں پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر دفع ہو جاتا ہے، تیسری جگہ جا کر کھڑا ہوتا ہے، وہاں بھی 7 کنکریاں مارتے ہیں، وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ تو حاجی جو جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا کے پاس جو کنکریاں مارتے ہیں، وہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جنہوں نے شیطان کو مار بھگایا تھا۔ اور پھر مینا کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور اللہ ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایمان والے کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے، میں کوئی کام کروں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، واٹس ایپ پر فوٹو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، بیواؤں کی مدد کر رہا ہوں، یتیموں کی مدد کر رہا ہوں، مجھے کسی کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ دونوں تنہا تھے، کوئی نہیں تھا، لیکن قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی گونج کو پھیلا دیا اور اس عمل کو جاری کر دیا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ لہذا مشہور ہونا ضروری نہیں ہے، مقبول ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے مشہور ہو جاتے، راستے پر جا کر کسی کا مٹر کر دیجئے، مشہور ہو جائیں گے، کوئی گناہ کا کام کر دیجئے، مشہور ہو جائیں گے۔ مشہور ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہونا یہ اہم ہے۔ میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہو رہا نہیں ہو رہا، میری عبادت اللہ کے پاس قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، اس کی فکر ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور چھری بھی تیز کر لی گئی، قربانی کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی دیجئے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا اولاد کو ذبح کرنا پڑتا تو ہم اولاد کو ذبح کر دیتے، لیکن آج جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کریں گے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اس کے اندر شہرت مقصود نہ ہو، تو وہ خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قربانی قبول فرماتے ہیں۔ آنکھ پر پٹی باندھ دی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور چھری گرے پر رکھتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں اور زور لگا رہے ہیں، چھری نہیں چلتی اور گلا نہیں کاٹتی۔ ایک آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، رک جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امی ہے اور دمبا لے کر، جنت کا دمبا لے کر وہ حاضر ہوئے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دمبا ہم نے بھیجا اور یوں کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو امتحان لینا چاہتے تھے، ہمارا منشا یہ نہیں تھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر دے، خون کے اندر نہلا دے اور ان کی رگیں کاٹ دے، یہ منشا نہیں تھا، امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی، آپ کامیاب ہو گئے۔ دونوں جہاں کا پالنہار کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، اس کے بعد جب بندہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو نیکیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل امی دمبا لاتے ہیں، کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں حضرت اسماعیل اور ابراہیم بھی ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، چہارشنبے سے لے کر اتوار کی عصر تک جو تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، یہ وہی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. انہوں نے یہ تسبیح کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کی ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی ہے. تمام جہاں میں طاقت والے اللہ ہے، کبریائی والے اللہ ہے، شان والے اللہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والے نہیں ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور رہتی دنیا تک اس قربانی کے عمل کو دنیا کے اندر جاری اور ساری کر دیا. قربانی کا مرحلہ آنے والا ہے. دل کھول کر قربانی دیجئے. یہ قربانی معمولی نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جانور کو ذبح کریں گے، ہم دمبے کو ذبح کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ما هذه الاضاحی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی دی جاتی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. اس واسطے دل کھول کر قربانی کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. 50,000 کا آپ کا بیل ہے، 1 لاکھ کا آپ کا جانور ہے، 2 لاکھ کا آپ کا جانور ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا مال مجھے نہیں پہنچتا، تیرے جانور کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، اس کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا. گوشت تو تقسیم کر لے، گوشت تو کھا لے، میرے پاس تو تیرے دل کی نیت پہنچتی ہے. اپنے دل کی نیت صحیح کر لے. میں کیوں کر رہا ہوں قربانی؟ میں ایک جانور لا کے اپنے گھر کے سامنے باندھتا ہوں، 2 لاکھ کا جانور ہے. میری نیت ہرگز یہ نہ ہو پورے محلے کے اندر چرچا ہو، پورے محلے میں میرا نام ہو. نہیں، میں اتنا فربا جانور، اتنا طاقتور جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں. میرے گھر پر 15 بکرے کٹتے ہیں، میرے گھر پر 30 بکرے کٹتے ہیں. اس واسطے یہ نیت نہ ہو کہ پورے محلے کے اندر میرا نام ہو، میرا چرچا ہو. نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ فرماتے ہرگز یہ قربانی کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کی نیت ہم تک پہنچتی ہے. نیتوں کی اصلاح کر لو. اس واسطے میں کہتا ہوں جب آپ جانور لینے کے لیے بازار جائیں، جبھی سے اپنی نیت کو ٹٹولے اور صحیح کر لے. میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے. جانور لا کر گھر پر باندھے، نیت کو ٹٹولتے رہے، رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور جب چھری چلائیں گے آپ اس جذبے کے ساتھ، تو خدا کی قسم وہ جانور کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا، آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی. اللہ قبول کر لیں گے اس کو. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو اللہ نے قبول کیا، رہتی دنیا تک دنیا کے اندر اس کو جاری اور ساری کر دیا. تو غرض یہ کہ قربانی کا مرحلہ جمعرات کو آنے والا ہے. دل کھول کر ہم قربانی دے اور صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھے. اپنے محلوں کے اندر، اپنے گلی کوچوں کے اندر قربانی کا جانور ذبح کر کے سڑکوں کے اوپر کھال پھینک دی جا رہی ہے، ان کی خلاصت پھینک دی جاتی ہے، جانور کاٹا جاتا ہے، خون پورے روڈ کے اوپر بہ رہا ہے. اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے. اچھا پیغام دیجئے، ایک اچھا میسیج دیجئے، دوسرے بھی دیکھے تو معلوم ہو مسلمان بہت مہذب قوم ہے، مسلمان کے بہت صاف ستھرائی ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اپنے آپ کو پاک رکھیے، اپنے گھر کو پاک رکھیے، اپنے گلی کوچوں کو پاک رکھیے، محلے کو پاک اور صاف رکھیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. عید الاضحیٰ میں دل کھول کر قربانیاں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور صاف ستھرائی کا خاص خیال کرنا ہے. اور 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک تکبیر تشریق پڑھتے رہنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to